لیکن میں نے اپنی صحبت کی شیخ میں ایک چیز ضرور سیکھی، اور الحمدللہ حضرت کی دعا بھی تھی کہ تا حیات جب تک ہے اللہ اس عادت پہ مجھے قائم رکھے، اور وہ یہ تھی حضرت کی نصیحت بھی تھی آپ کی صحبت کے برکت سے، جو ایک چیز بہت ہی مفید قسم کی الحمدللہ، اور اس کے بغیر یہ کام بھی نہ چلتا ہمارا، وہ یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کی صحبت میں اگر 5 منٹ بھی میسر ہوں بیٹھنے کے، 10 منٹ بھی میسر ہوں، تو ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ وہ صحبت جو بنے ایسی کہ ہر ساتھی کو اس وقت جو بیٹھے اس کو آخرت کا فائدہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، ورنہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اتفاقاً ہو یا کسی انتظامی تحت ہو، 5 منٹ مل جائیں، 10 منٹ مل جائیں، کم سے کم صحبت مل جائے، 4 آدمی آپ کے بیٹھے ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں میں سے مریدین میں سے، تو وہ مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی ذات سے ان کو آخرت کا فائدہ پہنچے۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے حساب مانگے گا۔ یہ تو ایک پیاسا تھا، کنویں کے پاس پانی پینے آیا تھا، تو نے بجائے پانی کی اس کو پیٹرول پلا دیا، ڈیزل دے دیا، تو کیا جواب دیں گے اس وقت؟ کنواں جب بن جاتا ہے نا تو اس کے لیے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کسی کو پیاسا نہیں جانے دیتا، ہر بزرگ کو کہتا ہے کہ بھئی آؤ مجھ سے پانی پیو، ڈھول پکڑو، آؤ ڈبو ڈھول اور پیتے رہو جتنا پانی تم نے پینا ہے۔ یہ خاص لوگوں کو اللہ چنتا ہے اس راستے کے ذریعے اپنی معرفت دینے کے لیے۔ اللہ کے یہاں تو مقامات ہیں جنت میں عجیب، سب کو پہنچائے گا جو بھی اس کی معرفت جس طریقے سے حاصل کرے گا، لیکن جس کا ذکر قرآنوں میں ہوتا ہے، حدیثوں میں ہوتا ہے، صحابہ کرام کی زبانوں سے نکلا ہے، وہ طریقت ہی ہے جس سے پہنچے گا۔ تو اس طریقے کا اصول ہے، ہر چیز کا اصول ہوتا ہے، علم حاصل کریں جو بھی کریں اس کا اصول ہے۔ اس کا بنیادی اصول ایک ہے، جو بنیاد ہے جس کے ذریعے سالک سفر کرتا ہے اللہ تک، اس کا اکثر دہراتا ہر مشائخ اس پہ زور رکھتا دہراتا ہے تاکہ اس وقت انسان بھول نہ پائے۔ اس کے ذریعے انسان پہنچتے گا، ذکر اذکار کوئی چیز نہیں، جو مین چیز جو ہے اس میں جس کے ذریعے سالک پہنچتا ہے اللہ تک وہ ہے رابطہ شیخ۔ سبحان اللہ کہ مشائخ کرام سے اتنا بڑا راستہ ہو جائے، اتنا رابطہ اس کا ہو جائے، اس کا عقیدہ، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کی خدمت اس قدر ہو جائے کہ وہ فنا ہو جائے اس کی ذات کے اندر۔ جس قدر اب یہ حضرت کا لفظ بتا رہا ہوں آپ کہ جس قدر اس کا یہ رابطہ مضبوط ہوگا اسی قدر اللہ کی رحمت اور فیض برکات کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھی بڑی مشکل سے ملتی چیز، ذکر کرنا بہت آسان ہے، 1000 تسبیح 2000 تسبیح اتنا کر لو، فلاں کر لو، راقبہ کر لو، لیکن یہ جو رابطہ پیدا کرنے والی چیز ہے اتنا نازک بھی ہے یہ راستہ کہ 1 سیکنڈ میں ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ یہ رابطہ آپ نے 10 سال کے مضبوط کیا وہ راستہ، لیکن کیا ہے اتنا نازک ہے، میں حضرت فرماتے تھے کہ یہ اتنا نازک ہے کہ 1 لمحے کے اندر یہ ختم ہو جاتا ہے انسان اور سب برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی پوائنٹ ہے، کلید ہے، یہ چابی ہے، یہ نقطہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچتا ہے۔ تو اب یہ جو اجتماع بنائے جاتے ہیں ان کا حکمت، مفہوم، مقصد صرف یہ ہے کہ مریدین کو تمام مشائخ کرام سے رابطہ مضبوط ہو جائے۔ مہمان کی مہمانی کرنا بہت بڑی چیز ہے نا، آپ کا مہمان آئے گا، آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں، کتنی حدیثیں اس پہ بخشش کے سامان ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایک ایسا مہمان آتا ہے، وہ کس کا مہمان ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔
ابو بکر صدیق کا مہمان ہے، سلمان فارسی کا مہمان ہے، شاہ نقشبند کا مہمان ہے، مجدد لسانی کا مہمان ہے، خواجہ معصوم کا مہمان ہے، مرزا مسعود جانا کا مہمان ہے. مجھے بتائیں وہ کتنا بڑا مہمان ہو. بھی آپ خود اسٹیمیٹ اس پہ کر لیں وہ کتنا بڑا مہمان ہوگا، اور وہ اس کی مہمان نوازی کرنے کا انعام کیا ہوگا. روحانیت کی بات کرتا ہوں، دنیا کی بات نہیں میں کر رہا. اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے بھئی میری دکان چل پڑ رہی ہے، نہیں، آخرت کے بارے میں سوچیں. آپ کو احساس ہو نہ ہو کہ وہ چیز آپ کو ملی نہیں ملی، لیکن وہ مل جائے گی. کیا چیز ہے اس کی مثال میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات ثواب دنیا میں دکھا دیتے ہیں، عذاب بھی دنیا میں دکھا دیتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سود کے عذاب کو دکھایا گیا، اور میں نے دیکھا سود خور مرا ہے، اس کو دکھایا کہ یہ حال ہوتا ہے. مختلف عذاب اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں تاکہ ریمائنڈ ہو جائے کہ میں نے جو قرآن میں بتایا وہ ہوتا ہے. دیکھو اس انسان کو، تمہارے سامنے سود خور تھا نا، مانتے جی ہاں، دیکھو اس کی موت کیسے ہوئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ثواب دکھاتے ہیں. جس سے بتاتے ہیں یہ ثواب ہے، نا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ مہمان کے کتنا ثواب ہے، جس کا مہمان ہوگا اس کو مہمان نواز کتنا ثواب ہے. تو دکھا دیا. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک مہمان آ گیا رات کے وقت. ان کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا. سامنے نان بھائی تھا. ایک نان بھائی سمجھتے ہیں جو روٹی لگاتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، تندور وغیرہ رکھتے ہیں، نان بھائی کہتے ہیں اس کو. تو وہ محبت رکھتا تھا حضرت سے. اس نے کہا آج موقع بہت اچھا ہے، بڑی تعریف سنتے ہیں. وہ سب جاننے والا ایک جو حقیقت تو یہ ہے کہ الحمدللہ دل میں اللہ والوں کی شان جانتا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ چیز ملے گی. وہ یقین ہوتا ہے ان کو یہ چیز مجھے ملے گی. ہم نے سنا ہے کہ اللہ والوں کے پاس سے مل جاتی ہیں چیزیں، ان کے فیوز و برکات بہت ہوتے ہیں. تو وہ چلا گیا. حضرت پریشان تھے، مہمان آ بیٹھا تھا. کتنا تواضع اللہ والوں کا آپ دیکھیں. کہتے میں نہیں کھانا جائیں دکان پہ کھا لیں، فلاں کھا لیں. تو حضرت باقی باللہ بڑے سخت پریشانی کے عالم میں تھے کہ میں اس کو کیسے سرو کروں، اس کے ساتھ میں کھانا کیسے کھلاؤں. تو وہ آگے اتنا حضرت کہ آپ کے مہمان ہیں، میں اس کو کچھ کھانا کھلا دوں. تو ان کے ہاتھ میں آج ہمارے مہمان کو کھانا کھلاؤ، تو جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. گیا اس کو کھانا وانا کھلایا، اس کو سیٹ کیا ماشاء اللہ مہمان کو. اب آ گیا کہ حضرت وہ فیض مجھے عطا فرمائے جو آپ نے فرمایا تھا. اب دیکھیں اس کا انعام کتنا بڑا ہے کہ کسی فقیر کے، کسی اللہ والے کے مہمان کو کھانا کھلانے کا میں بتاتا ہوں انعام بتایا جا رہا ہے. خدمت کا انعام کتنا بڑا ملتا ہے. انعام اس کو یہ ملا کہ وہ خود باقی باللہ بن گیا. تو خود باقی باللہ بن گیا، اسی مقام تک پہنچ گیا. شکل صورت یعنی وہ مقام دے دیا اللہ تعالیٰ نے. جب حضرت باقی باللہ کا مقام تھا، اور حضرت باقی باللہ کون تھے؟ وہ شیخ تھے حضرت مجدد جھائی رحمۃ اللہ کے. اب آپ بتائیں کہ کتنا اونچا مقام ہوگا، کتنا اونچا مقام ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مہمان کو کھانا کھلانے کی وجہ سے دے دیا. تو میرے بھائی تو ایک درویش کے مہمان کو کھانا کھلایا تھا تو روحانیت کا یہ درجہ ملا. جو سارے مشائخ کے جو مہمان آ رہے ہیں جتنے بڑے، ان کو ہم نے مہمان اپنی میزبانی کر دی تو ہمیں کیا ملے گا؟